نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں۔ اس آیت میں سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر طور پر سب کو خطاب کیا گیا ہے۔ سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو کر رہے ہو میں خوب جانتا ہوں۔ تمام پیغمبروں نے ہمیشہ رزق حلال کا ہی اہتمام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام دھاگا بانٹتی تھیں اور اس کی آمدنی سے دونوں ماں بیٹے کا گزارا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جس کے عوض انہیں اجرت ملا کرتی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ان عیسائی راہبوں کی تردید کرنا مقصود ہے جو اچھی چیزیں کھانا زہد اور تقوی کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء کو عمل صالح کا حکم دیا، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نیک بختی کا دار و مدار نیک کاموں پر ہی ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے۔ جب انسان کا کھانا حلال ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کھانے میں اسراف اور اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا اور غلط چیزیں کھاتا ہے تو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے اور عبادت میں دل بھی نہیں لگتا۔ اسی لیے ہمیشہ رزق طیب کا اہتمام ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی۔ صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام سے بچتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 52۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ میں تمہارا رب ہوں، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ تمام پیغمبروں کا تعلق ایک ہی امت کی جماعت سے ہے۔ بعض روایات کے مطابق انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی انبیاء۔ ان انبیاء علیہ السلام اور رسول میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جبکہ اکثر کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں
اس بارے میں یوں وضاحت فرمائی گئی ہے، اور بھیجے وہ رسول جن کا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو یہ بھی کہا کہ آپ سب کا دین ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور تمام بنی نوع انسان کا رب بھی صرف میں ہوں۔ اس لیے اگر انہوں نے میری وحدانیت کا انکار کر کے میرے ساتھ غیروں کو عبادت میں شریک بنایا تو پھر انہیں میرے عقاب اور عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 53، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے کر کے، ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ امر سے یہاں مراد دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین دے کر بھیجا تھا، جس کا ذکر ہم پچھلی آیت میں بھی کر چکے ہیں، لیکن ان انبیاء کے گزر جانے کے بعد لوگ مختلف جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلے تو یہود و نصارہ بنے، پھر ہر ایک کے 20 فرقے بن گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے شرک کی راہ اختیار کی ان کے بھی مختلف جماعتیں بنتی چلی گئیں، اور ہر جماعت خوش ہو رہی ہے کہ وہی حق پر ہے اور دوسری جماعت گمراہ ہے۔ آیت نمبر 54، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جماعتیں جو انہوں نے بنا لی ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ گمراہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اسی طرح کی ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیجئے۔ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا تو دل تنگ مت کیجئے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 55، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں؟ آیت نمبر 56، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، ایسا ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان نافرمانوں کو مال اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتے چلے جانا ان کے ساتھ بھلائی کی علامت نہیں، بلکہ یہی چیزیں ان کے لیے موجب عذاب بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فلسفہ کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو کافروں کے مال اور اولاد میں بڑھاوا کر رہے ہیں تو کیا وہ اس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں خیرات اور برکات سے نوازتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں کی مانند عقل اور شعور سے عاری ہیں، اس لیے تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ در حقیقت ان کے لیے رسی ڈھیلی کر دی جا رہی ہے تاکہ گناہوں کی طرف مزید پیش قدمی کرتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 57، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ اگلی آیات میں مومن بندے کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک مومن بندے میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب سے کس طرح لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ کافروں کے برعکس اللہ کی جانب سے خیرات اور برکات کے حقدار یہ لوگ ہوں گے جن کی آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 58، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 59، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ مومن کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیتوں اور دلیلوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اب آگے چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں صدقہ قبول ہوگا کہ نہیں، اور انہیں یہ فکر ہمیشہ دامن گیر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدق دل سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے انہیں کمتر اور خود کو برتر نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں یہ خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں کسی کوتاہی، غلطی یا خلوص کی کمی کے باعث ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں رد نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 61، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ زندگی میں ان کی بھاگ دوڑ نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس میدان میں وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت ہر خیر اور برکت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا قول
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی چوری کرے، زنا کرے اور شراب پیے اور اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی روزے رکھے، صدقہ کرے، نماز پڑھے اور اس کے باوجود اللہ سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا عمل قابل قبول نہ ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 62۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعمال صالح کی طرف سبقت کرنے والوں کا جب ذکر آیا، یعنی وہ لوگ جو نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عمل قابل قبول نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتانا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طاقت، ان کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ انسان اپنی وسعت بھر کوشش کر کے، اپنی ہمت کے مطابق کوشش کر کے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی بھی وہ کوشش کرے گا اپنی وسعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے وہ جنت پا سکتا ہے، اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی طرف سبقت کرنے والوں کو بتایا کہ ان کے اعمال ایک ایسی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں جو کسی بھی نیکی یا بدی کو ضائع نہیں ہونے دیتی، اس لیے ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، بلکہ ان نیکیوں کا انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 29 میں فرمایا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ اور سورہ کہف میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرے ہوئے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو، مگر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ، یعنی اس کی زندگی بھر کے اعمال اور افعال، تمام چیزیں، اس کی حرکات اور سکنات، ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس اعمال نامے کے مطابق ہی سزا اور جزا کا تعین ہوگا۔ آیت نمبر 63۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ ہم لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اوپر اہل ایمان کے جن اعمال کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان لوگوں کے مشاغل
اور سرگرمیاں ان سے یکسر مختلف ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دین کی خدمت اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ انہیں دن رات اپنی دنیا کمانے کی فکر ہے۔ وہ اپنے وقت کا کل سرمایہ، اپنی ساری توانائیاں خود ساختہ جھوٹے معیاروں کو برقرار رکھنے کے لیے کھپا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ ہر شخص کو اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے کہ دن رات کی اس کی جو تگ و دور ہے، بھاگ دوڑ ہے، اس میں کتنا وہ وقت دین کو دیتا ہے، کتنا وہ وقت اپنی نمازوں کو دیتا ہے، اس کی نمازوں کا معیار کیسا ہے۔ اگر کسی شخص کی تمام تر کوشش اور ساری محنت دنیا کے لیے ہی ہے اور اس کا نصب العین بھی دنیا ہے اور اس نے منصوبہ بندی بھی صرف اسی کے لیے کر رکھی ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے فرصت کے لمحات اسے کب اور میسر آئیں گے، اسے کب فرصت ملے گی کہ وہ آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری کر لے۔ ان کے دلوں پہ غفلت طاری ہے اور کفر اور شرک کے علاوہ بھی انہوں نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جو ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں، اور یہ سارے اعمال انہیں جہنم تک پہنچا کے رہیں گے۔ آیت نمبر 64۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ مترفیہم سے مراد خوشحالی کے ہیں۔ اس جگہ اس قوم کو عذاب میں پکڑنے کا ذکر ہے جس میں امیر، غریب، خوشحال، بدحال سبھی داخل ہوں گے، مگر مترفین یعنی خوشحالوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا کے مصائب سے اپنا بچاؤ کا کچھ سامان کر لیا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس آیت میں جس عذاب کے اندر ان کے پکڑے جانے کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا، اور بعض حضرات نے اس عذاب سے مراد وہ قحط کا عذاب لیا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مکہ والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا بہت کم کی، لیکن اس موقع میں مسلمانوں پر ان کے مظالم کی شدت سے مجبور ہو کر یہ بد دعا کی تھی۔ آیت نمبر 65۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے ہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج تمہاری اس چیخو پکار اور آہو فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری فریاد سن کر آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 66۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے۔ جب کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا تھا اور جن کی رسی ڈھیلی کر دی تھی،
تاکہ کفر اور سرکشی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور جب میدان بدر میں اللہ نے ان کی گرفت کی، ان کو پکڑا، قید و بند اور قتل کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا تو چیخو پکار کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب چیخو پکار کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہمارے عذاب سے نجات دلانے کے لیے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب میری آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ ان سے نصیحت حاصل کرو تو تم منہ موڑ کر چل دیتے تھے اور اس غرور میں مبتلا تھے کہ تم لوگ اہل حرم ہو تو بھلا تم پر کون غالب آ سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کے گرد اپنی راتوں کی مجلسوں میں قرآن میں عیب نکالتے تھے، کبھی اسے جادو بناتے تھے، کبھی شعر، تاکہ لوگ اس پر ایمان نہ لائیں۔ آیت نمبر 67۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے۔ اس زمانے میں عربوں کے ہاں قصہ گوئی کا بہت رواج تھا۔ پیشہ ور قصہ گو راتوں کو مجمع جمع کر کے قصے سنایا کرتے تھے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ تھا اور قصہ گو کے لیے کمائی کا وسیلہ۔ چنانچہ اسی پس منظر میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قصہ گو سمجھ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا یا نہ سننا تمہارے لیے برابر ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ آئندہ اسی کلام کے ترازو میں قوموں کی قسمتیں تولی جائیں گی، اسی کے سہارے لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اس کو چھوڑ کر کامیابیوں اور محرومیوں کے گھڑے میں گریں گے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت واضح اور دو ٹوک ہے کہ اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور چھوڑنے کے باعث قوموں کو گرائے گا۔ تو ہمیں قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ رات کو افسانہ گوئی کا مشغلہ عرب اور عجم میں قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ اس میں بہت سے مفاسد اور وقت کی ضیاع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹانے کے لیے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی کو منع فرمایا۔ حکمت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پر انسان کے اعمال یومیہ ختم ہو رہے ہیں، یعنی دن بھر کے اعمال جو ہیں وہ عشاء کی نماز پر ختم ہو رہے ہیں، جو دن بھر کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو سکتا ہے۔ یہی اس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سو جائے تو وہ بہتر ہے۔ اگر بعد عشاء فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود بھی غلط اور مکروہ کام کرے گا، اس کے علاوہ اس کے ضمن میں غیبت، جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ایک برا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح سویرے اٹھ نہیں پائے گا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تھے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے۔
اور فرماتے تھے کہ جلد سو جاؤ، شاید آخری رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے۔ آیت نمبر 68۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ تو کیا وحی کا ان پر نازل ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول مبعوث ہونا انہیں اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس کیا کوئی کتاب نہیں آئی تھی، یا کوئی نبی یا رسول نہیں آیا تھا؟ آیت نمبر 69۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ کیا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اسی لیے ان کا وہ انکار کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 70۔ ام یقولون بہ جنہ۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہو گیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسیب کا اثر ہے، یا آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ نبی کریم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کے بعد اہل قریش کا کفر پر اصرار قابل حیرت ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہ تھے، وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے انداز میں ان سے کہا ہے کہ انہوں نے قرآن میں صدق کے دل سے غور کیوں نہیں کیا، تاکہ یہ بات ان پر ظاہر ہو جاتی کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور جن پر نازل ہوئی ہے وہ اس کے سچے رسول ہیں۔ اور ان کی یہ بات بھی قابل ملامت ہے کہ انہوں نے قرآن اور عقیدہ توحید کا اس لیے انکار کر دیا کہ یہ ان کے آباء و اجداد کا عقیدہ نہیں تھا۔ اور ان کی یہ بات بھی قابل حیرت ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے بچپن سے جانا پہچانا، زندگی بھر جس کی صداقت اور امانت کی گواہی دی، جب انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ان کے ساتھ ایسا کرنے لگے جیسے پہلے سے ان کے اخلاق اور کردار کو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اس سے بھی گھناؤنی بات ان کا یہ بہتان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، حالانکہ تمام کفار مکہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور سنجیدہ آدمی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کفار خوب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ صادق اور امین اور عاقل اور سمجھدار انسان ہے، اور جس دین کی طرف وہ انہیں بلا رہے ہیں وہ دین برحق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنے کفر، سرکشی اور کبر کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کوئی اس کے اندر ہیں سب بگڑ جاتے۔
اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ڈھل سکتا، بلکہ انہیں خود کو حق کے مطابق ڈھالنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ آگے ہے بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ بل ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی کفر اور گمراہی کی مزید تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر دین اسلام ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور آسمان اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات خواہشات نفس کی اتباع اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ان کی عقل پر ماتم کیا ہے کہ قرآن اہل قریش کی زبان میں نازل ہوا اور انہی میں سے ایک فرد پر نازل ہوا ہے۔ یہ بات ان کے لیے باعث فخر اور عزت تھی، لیکن انہوں نے کبر اور اپنی تکبر کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیا۔ آیت نمبر 72۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں مشرکین مکہ سے خاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو، تمہارے شاعر اور قصہ گو تو تم لوگوں سے اجر اور انعام چاہتے ہیں، مگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات سنی ہے؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے عوض تم لوگوں سے کوئی اجر طلب کیا ہے؟ ان کو تو ان کے رب کی طرف سے جو اجر اور انعام ملنے والا ہے وہ پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 73 and 74۔ 73 وَإِنَّكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 74۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر اظہار تعجب کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ اسلام کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کے رب کی جانب سے دنیا میں جو روزی مل رہی ہے اور آخرت میں جو اجر ثواب ملے گا وہ ہر چیز سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور آپ تو انہیں اس راہ کی طرف بلا رہے ہیں جو بالکل سیدھی راہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی آپ انہیں دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کا احسان مانتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے، لیکن چونکہ وہ لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے بلکہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اس دین کو قبول کرنے سے وہ اعراض کر رہے تھے۔ آیت نمبر 75۔
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی جو تکلیف ہے وہ رفع کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل قریش کے کفر اور طغیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کا باطن اس قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے بھوک اور قحط سالی کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی بھٹکتے پھریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا عملی تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے انہیں بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کیا اور میدان بدر میں بھی ان میں سے بہت سے قتل کیے اور باقی جو رہ گئے انہیں قید کر کے لے گئے، لیکن انہیں اس کی کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے اور گریہ زاری کرتے، بلکہ وہ تو اپنے کفر پر اکڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات کا نزول کا جو زمانہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اہل مکہ کسی مصیبت میں گرفتار تھے۔ سورہ الانعام اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا ذکر گزر چکا ہے جس کے تحت ہر رسول کی بعثت کے بعد اس قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے جاتے اور انہیں مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے خواب غفلت سے جاگیں اور ان کے ذہن حق کی دعوت پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر یہاں پر کفار مشرکین تو اپنے کفر پر اڑے ہی ہوئے تھے۔ آیت نمبر 76، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو وہ اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ قحط اور خوش سالی کا وہ عذاب جس میں اہل مکہ کئی سال تک مبتلا رہے، جس کی وجہ سے ہر شخص کو جان کے لالے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی نہ ہی وہ گڑ گڑائے، اپنے ہی گھمنڈ اور اکڑ میں مبتلا رہے۔ حالات چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس سے سبق سیکھتے، خواب غفلت سے بیدار ہوتے اور دین حق کی دعوت پر غور و فکر کرتے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے، لیکن انہیں اس کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ان کی ہٹ دھرمی، ان کا کفر اور ان کی طغیانی اس صراط مستقیم کے راستے میں حائل تھیں۔ آیت نمبر 77، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جب ہی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے اور گریہ زاری کرتے، بلکہ اپنے کفر پر اکڑے رہے، چنانچہ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ہم نے ان کے سامنے شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا جس کی سختیوں نے انہیں بھیانک نا امیدی میں مبتلا کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ اس عذاب سے مراد یا تو عذاب آخرت ہے یا معرکہ بدر میں ان کا قتل کیا جانا، یا وہ قحط جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے واقع ہوا تھا، یا فتح مکہ جس کے بعد ان کا غرور ٹوٹ گیا تھا اور نا امیدی کا گہرا سایہ ان کے دلوں پہ پڑ گیا تھا۔ الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔